الحصة الثانية المفردات حول الموضوع۔ چونکہ حوار ہم نے دو طالب علموں کے بیچ میں پڑھ لیا تعارف کے بارے میں، لہذا چند مفردات اس موضوع کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ طالب، متعلم، طالب علم، طالب متعلم، مدرس معلم استاد۔ اگر مؤنث کرنا ہے تو طالبۃ متعلمۃ، مدرسۃ معلمۃ، ٹھیک ہے۔ مہندس انجینئر، مہندسۃ مؤنث انجینئر۔ طبیب ڈاکٹر، طبیبۃ نرس مؤنث ڈاکٹر۔ صدیق دوست، صدیقۃ سہیلی۔ مدرسۃ دینیۃ دینی مدرسہ، مدرسۃ عصریۃ اسکول۔ جامعۃ یونیورسٹی۔ کلیۃ کلیہ، کلیۃ کالج۔ روضۃ نرسری، بچوں کے لیے جو اسکول ہوتا ہے روضہ، عربی میں اس کو روضہ کہتے ہیں۔ مدرسۃ ابتدائیۃ پرائمری۔ مدرسۃ ثانویۃ ہائی اسکول۔ تو سب سے چھوٹا روضہ، اس کے بعد مدرسہ ابتدائیہ، پھر مدرسہ ثانویہ، پھر کلیہ، پھر جامعہ۔ قسم التخصص، شعبہ تخصصات۔ قسم اور شعبہ کا ایک ہی معنی ہے شعبہ، شعبہ تخصصات، اسپیشلائزیشن۔ قسم المعہد العربی، عربی معہد کا شعبہ۔ المعہد العربی جس میں صرف عربی کے اسباق ہو، عربی کے لیے ہی بنایا گیا ہو، شعبہ ہو، اس کو قسم المعہد العربی۔ قسم التحفیظ، حفظ کا شعبہ۔ قسم الکتب، کتابوں کا شعبہ۔ پاکستانی، پاکستانی، یعنی یا نسبت اس کے ساتھ جب لگ جائے، مثال آپ کہتے ہیں انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، اور اگر یوں کہے انا پاکستانی، پھر من لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا پاکستانی، انا مصری، میں مصری ہوں۔ انا ترکی، میں ترکی ہوں۔ انا سرائکی، انا پنجابی، انا کشمیری، انا امریکی، انا برطانی۔ بس صرف آخر میں یا لگانی ہے، اس سے اس ملک والا ہونا، اس قوم والا ہونا معنی خود بخود بن جاتا ہے۔ اسماء اشارہ آپ کو معلوم ہے، ھذا، ھذہ، ھؤلاء۔ ھذا ایک مذکر، ھذہ یہ ایک مؤنث، ھؤلاء سب مذکر سب مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک دور ایک مذکر، تلک دور ایک مؤنث، اولئک وہ سب، وہ ایک مرد وہ ایک عورت، اولئک وہ سب مرد یا عورت ہے۔ چند ضمائر ہے، ان ضمائر کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہوا وہ مذکر، ہی وہ مؤنث۔ ہوا اور ہی غائب کے ضمائر ہیں۔ انت، انتی مخاطب کے ضمائر ہے۔ انت مذکر کے لیے، آپ ایک مرد، انتی آپ ایک عورت۔ انا نحن میں ایک مرد یا عورت، نحن ہم سب جو ہیں مرد یا ہم سب عورتیں۔ مدرسۃ متوسطۃ مڈل اسکول کو کہتے ہیں۔ الان هذه مفردات تحفظونها ثم تصنعون بمساعدته الجمل، یعنی آپ اس کو یاد بھی کریں اور اس سے چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنا سکتے۔ انا طالب علم، انا مدرس، اخی مہندس، ابی طبیب، صدیقی ھذا صدیقی، انا ادرس فی مدرسۃ دینیۃ، انا ادرس فی مدرسۃ عصریۃ، انا ادرس فی الجامعہ، اخی یدرس فی الکلیہ، ابنی یدرس فی الروضہ، میرا بیٹا روضہ میں پڑھتا ہے۔ انا ادرس فی مدرسۃ ابتدائیہ، اخی یدرس فی مدرسۃ الثانویہ۔ اس طرح آپ یعنی ہوا، ہیا، انت، انتی، انا، نحن، ان کلمات کی
ضمائر کے واسطے سے، اور ھذا ھذہ اور تلک ذالک اولئک ہؤلاء ان کے مدد سے آپ جملے بنائے۔ مثال آپ کہتے ہیں ھذا ترکی، یہ ترکی ہے، ھذہ مصریۃ یہ مصری عورت ہے، انا پاکستانیۃ میں پاکستانی عورت ہوں، انا پاکستانی میں پاکستانی مرد ہوں، انا ادرس فی قسم التخصص میں شعبہ تخصص میں پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یاد کرنے کے بعد۔